کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں خط نسخ مصحفی طرز پر حروف تہجی تختی نمبر 1 کے ذیل میں جیم پر بحث کر لیں گے۔ جیم سے مراد یہ ہے کہ جیم، ہا، خا وغیرہ۔ اس کا جو لوکیشن ہے، یعنی ہم اس کو کہاں رکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر میں نے اس کی تصویر لکھی ہے۔ یہ نشست ہے، تو جہاں پہ با کا آخری یہ نقدار حصہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تھوڑا سا فاصلے پہ اس کو ہم رکھ دیتے ہیں، ایک قط یہاں آ جاتا ہے تو 4 قط آگے اس کو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ تو بقیہ حصے یعنی الف اور با کے نیچے، یعنی پہلا حصہ اوپر والا یہ حصہ، یہ با اور با کے قریب ہے، اور باقی اگر اس کے 3 حصے کر دیے جائے تو پہلا والا حصہ اوپر ہے با سے، اور بقیہ 2 حصے جو ہے وہ با کے نیچے ہے۔ اس کو ہم مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا سرا بنا دیتے ہیں، اور یہ کھلی جگہ میں بنا دیتے ہیں تاکہ آسان ہو، اور میں اس کے لیے رنگ کا استعمال کرتا ہوں۔ تو قلم کیسے پکڑ لیتے ہیں؟ اگر اس طرح پکڑ لیتے ہیں تو پھر آسان رہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو بناتے ہیں وہ اس کے لیے ایک لکیر کھینچتے ہیں، اور لکیر کھینچنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ اگلا سرا اس پہ خیمہ بنا دیتے، ٹرائی اینگل شکل بنا دیتے ہیں۔ یہ جب ہم نے بنا دیا تو اس کے بعد ہم دوسرا مرحلہ اس کا شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے قلم کو تھوڑا سا ٹیڑھا رکھتے ہیں، اس طرح بنا دیتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا اس میں خم لگا دیتے ہیں، تھوڑا سا اس میں ڈلوان بنا دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں واضح کر دوں، یہ تو ڈلوان کے ساتھ ساتھ ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ یہ کراس نما شکل بنا دیتے ہیں، یعنی شروع میں بھی اس طرح بنا دیتے ہیں، اور پھر قلم کو لمبا پکڑ لیتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر والا حصہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا لمبا چکر لگا دیں گے تو اس کے بعد اوپر لے کے جائیں گے اس کو نیچے، اور پھر نیچے کے بعد جب دوسرا حصہ اس پہ لائیں گے تو یہ اوپر سے اس پہ ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے آنے کی کوشش کریں گے، لیکن نیچے نہیں نکالیں گے جب تک وسط میں نہ آ جائے۔ یہاں پہ جب وسط پہ آ جائیں گے، یعنی 4 قط اس کا اوپر والا سرا ہے، تو 2 قط کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے، تو اس کے بعد اس کو ہم نکالنے کی کوشش کریں گے اس طرح۔ بس اس پہ اگر بندہ محنت کر لے پہلی فرصت میں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو قلم کے ساتھ بنانے کی میں بعد میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ با ہے تو اس کی سیدھ میں اس طرح کرتے ہیں کہ یہ قلم میں نے سیدھا پکڑا ہے، اور یہ اوپر والا نوک استعمال کرتا ہوں، یہ اس طرح، اور پھر اس کے بعد خیمہ بنا دیتا ہوں، اور پھر قلم کو میں تھوڑا سا ڈھیلا پکڑ لیتا ہوں اور اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب یہ والا حصہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد قلم کو اس طرح کراس کر کے دوبارہ میں اوپر کی طرف سے میں شروع کرتا ہوں، یعنی یہ والا جو حصہ ہے، نچلا والا حصہ، اس کے ساتھ بھی نہیں آئیں گے، نیچے بھی نہیں آئیں گے، بلکہ اس کے اوپر سے آ جائیں گے اس طرح۔ اگر میں ظاہر کر دوں تو اس طرح ہو جائے، لیکن یہ بہت باریک ہے۔ لچک کی اصطلاح اگر کسی کو یاد ہے، معمولی سی اس کو حرکت دینی ہے اور اس کو بیلنس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قریب آ جائیں گے تو 2 قط یہ فاصلہ ہے نصف کے بعد، اور 2 قط نصف یہ۔ تو جب یہ فاصلہ ہم نے مکمل کر لیا تو یہ بھی ظاہر کرنا ہے، یہ والا حصہ، یہ خیمہ نما، اور یہ جو حصہ ہے یہ کلہاڑے کے سرے کی طرح ہو، اس طرح یہ ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد قلم کو پرکار کے طریقے پہ باہر یہاں اس کے لیول میں لے کے لائیں گے،
اور یہ ایک قد کا فاصلہ یہ اس کی سیدھ میں آ جائے گا۔ اب جب یہاں پہ ہم آ گئے تو گویا کہ ہم نے ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ اور یہ چوتھا مرحلہ ہم گویا کہ ہم نے سر کر لیا۔ اس کو اب ہم مکمل کر لیں گے۔ تو یہ یہاں پہ اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں گے تو 2 قط یہاں پہ آ جائے گا، اور پھر یہ کب نما حصہ یا کمان نما حصہ یہ بھی 3 قط ہوگا، اور یہ بھی پرکار کے طریقے پہ یہاں پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات واضح کر دوں کہ بعض ساتھی ہمارے جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر اٹھاتے ہیں، تو اٹھانے کی کوشش بھی نہ کرے بلکہ مراحل کا اعتبار کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ ہے، اس کے بعد یہاں نکلنے کی کوشش کرے اور اس کی سیدھ میں آ جائے، اور یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ نیچے لے کے آئیں گے اس طرح، اور یہاں پہ قلم کو تھوڑا سا دبا دیں گے، قلم کو دبا دیں گے اور مکمل استعمال کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہاں پہ زمین پہ لگے تو زمین کے بعد پھر قلم کو ہم اس طرح آرام آرام سے آخری جو قلم سیدھا ہوتا ہے یعنی بالکل اس طرح ہوتا ہے، اس کیفیت پہ ہم قلم کو لے کے آئیں گے، اور یہ آ گیا آخری حصہ، یہ آ گیا۔ یہ بالکل برچہ نما شکل ہے۔ دوبارہ میں لکھتا ہوں۔ سب سے پہلے قلم کو میں نے ٹیڑھا رکھ دیا، یہ بنا دیا، اور پھر اس کے بعد یہ خیمہ نما شکل بنا دیا، پھر نیچے یہ ڈلوان بنا دیا، اور پھر قلم کو میں نے اس طرح اوپر اٹھا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آ گیا، اس لائن کے ساتھ نہیں بلکہ اوپر سے آیا، اور اسی کے درمیان میں نے سفر کیا ہے، اور پھر یہاں پہ نکل گیا۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ شکل میں نے بنا دیا۔ جب یہاں پہ ہم آ گئے تو قلم کو تھوڑا سا دور سے یہاں پہ گول کرنے کی کوشش کریں، جلدی نہیں سمیٹیں گے بلکہ یہاں پہ نیچے آنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہی یہاں پہ پہنچیں گے تو قلم کو تھوڑا سا دبا دیں گے مکمل، اور پھر یہاں پہ جب آ گئے تو پھر یہاں پر قلم کو ہم اس طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہم نے سیدھا کر دیا، اور پھر یہ نوکیلا حصہ یا برچہ نما حصہ ہم نے اس کا مکمل کر دیا۔ اب ہم نے اس کے جو حصے ظاہر کرنے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ یہ جو خیمہ نما حصہ ہے، پھر یہ کلہاڑا نما حصہ ہے، اور پھر یہ حصہ اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، یہ حصہ ہم نے ظاہر کرنا ہے، اور یہ برچہ نما حصہ ظاہر کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا مجموعہ جیم کہلایا جاتا ہے، اور یہ اس کی باریکی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے صحیح بنایا ہے یا غلط بنایا ہے تو ہم اس کا پڑتال کر دیں گے، اور پڑتال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر اس میں سے تیر نکال دیں گے، یہ گویا کہ کمان کی شکل ہے، اور یہاں پر یہ جو تیر اور کمان کہلایا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ وہی اس میں سے وہ تیر کھینچا جاتا ہے، اور گویا کہ یہ کمان ہے۔ اب صاف ستھرا میں الف کے ساتھ لکھ دیتا ہوں، الف، پھر اس کے ساتھ با، 2 قط کے فاصلے پہ 1 قط فاصلہ بیچ میں رکھے گا، اور پھر 2 قط کے فاصلے پہ ہم یہاں پہ 80 اینگل پہ قلم کو رکھیں گے، اور قلم کو پھر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ 80 ہے، لیکن 80 پہ ہم نے آگے سفر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو چینج کر لیں گے، اور وہ چینج کرنا اس طرح کہ شروع میں یہ ہے اور پھر سیدھا کر لیں گے اس طرح الف میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ 70 اینگل پہ ہے، لیکن 70 اینگل پہ پھر آگے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں خفیف سی حرکت۔ اور خفیف سی حرکت یہ ہے کہ چھوٹی انگلی کا سہارے سے اس طرح اس کو ہلکی حرکت دے دیں گے، اور پھر یہ خود بخود یہ اس کی جو شکل ہے وہ بن جائے گی۔ اب ہم نے با بنانی ہے یہاں پہ ہم نے، اور یہ جو سطر ہے یہ نشست والی، یہ تھوڑی سی اس میں اس کو چھپانا ہے، اور پھر یہ آخر اوپر چلے جائیں گے تو بوٹ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے ہم نے اس کو اس طرح بنایا ہے، اور پھر یہ اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے۔
نقطہ بیچ میں رکھنا ہے، یہ 2 قط اور یہ نصف قط. اس کی جو پیمائش ہے 5 قط یا 6 قط. اور پھر یہاں پہ دوبارہ میں نے قلم پکڑ لیا ہے اور قلم کو پھر یہاں پہ سیدھا کرنا ہے. اور پھر یہاں پہ جو ہی یہ فاصلہ ہم نے کرنا ہے ڈھیلا 1.5 قط. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈلوان بنانا ہے. ڈلوان کے بعد ہم نے پھر یہاں پر اس کو نیچے لانا ہے اور کلہاڑے کا سرا بنانا ہے اور اس طرح یہ بنانا ہے. یہ مشکل مرحلہ ہے اور اس پہ زیادہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. پھر اس کے بعد یہ والا حصہ یہ گولائی کی شکل میں ہے اور یہ ہم نے 3 قط بنانا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے نیچے آنا ہے لیکن جھٹکا نہیں دینا ہے بلکہ آرام آرام سے. تو یہ جو موڑ ہے یہ تقریباً 1 قط ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نیچے آ جائیں گے تو مکمل پھر 2 قط آ جائیں گے اور اس کے نیچے اگر ہم اس کی پیمائش کریں تو 1 قط آ جائے گا. آرام آرام سے پھر اس کی سیدھ میں آ جائیں گے اور پھر یہ قلم کو ہم سیدھا کر لیں گے تو یہ کمان کی شکل بن جائے گا. بلکہ یہ سمجھے کہ بچھو کا جو ڈنگ مارتا ہے آخری حصہ جو ہوتا ہے جس میں زہر ہوتا ہے یہ حصہ ہے. پھر یہاں پر اس کی پیمائش اگر کر لیں نیش کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بچھو کا جو زہریلا حصہ ہوتا ہے اس کو نیش کہتے ہیں. تو یہ نیش ہے اور بیچ میں ہم بالکل یہاں پہ نقطہ رکھیں گے. تو الف کی برابر، الف اگر 5 قط ہے تو یہاں پر 5 قط کے برابر رکھیں گے. اگر 6 قط ہے تو 6 قط کے برابر رکھیں گے. اوپر جو چھت ہے جیم کا یہ ویسے بھی 4 قط ہے یا 5 قط ہے. بیچ میں یہاں پہ اس کو بیلنس کر لیں گے. ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ شروع سے یہ بنا دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے جیم کے سرے کا بنانے کا. یا یہ ہے کہ اس طرح بنا دیتے ہیں، سیدھا بنا دیتے ہیں. اور جب سیدھا بناتے ہیں تو اس کے نچلے حصے کے ساتھ آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے بتا دیا کہ یہ نچلے حصے کے ساتھ نہیں آئیں گے. یہ بنا دیا پھر یہ اور پھر اوپری حصے پہ آنے کی ہم کوشش کر دیں گے یہاں پہ. اور اس پہ زیادہ محنت کر لے یہ کراس نما شکل اور یہ کلہاڑا نما شکل یہ بن جائے. اور یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ ٹچ آنے نہیں آتے، اس کے ساتھ اس طرح آ جاتے ہیں. تو یہ تو فاش غلطی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو کمان کی جو شکل ہے یہ ہم جلدی کرتے ہیں. جلدی نہ کریں بلکہ یہاں پر ہم نے جو بتا دیا کہ اس طرح آرام آرام سے یہ والا جو حصہ ہے یہ 3 قط ہونا چاہیے. پھر یہ جب ہم نیچے لکیر پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی دورانی میں بھی تقریباً یہ 2 قط ہونے چاہیے. تو گویا کہ بغیر سرے کے اگر ہم اس کو بنائیں گے تو پھر اس کی شکل اس طرح ہونی چاہیے. یہاں پر قلم کو بالکل دبا دیں گے اور سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے اور یہاں پر گویا کہ بچھو کا جو نیش ہوتا ہے اس طرح اس کو بنائیں گے. تو یہ بالکل وہی کمان ہے، یہ کمان شکل بن گئی ہے. قلم کو میں نے تھوڑا سا ترچھا رکھا ہے اور تھوڑا سا لمبا پکڑا ہے اور پھر یہ حصہ بنا دیا. پھر اس کے بعد یہ والا خیمہ نما شکل بنا دیا. پھر یہ نیچے آ گیا اور معمولی سے حرکت دیے تاکہ اس میں یہ شکل بن جائے. اور آخر میں یہ اوپر کی طرف سے ہم آنے کی کوشش کریں گے اور یہ اس میں یہ کلہاڑا حصہ بن گیا اور اس کے ساتھ ٹچ آ جائیں گے. اور یہ یہاں گولائی میں آ گئے. پھر یہاں پر تھوڑا سا سیدھا آ جائیں گے اور پھر یہاں پر نیچے آنے کی کوشش کر دیں گے. جلدی نہیں موڑیں گے، یہ موڑ بہت لمبا موڑ ہوگا. اور پھر یہاں پر ہم سیدھا اس کے بعد سیدھا بنانے کی کوشش کریں. یہاں پہ بھی اگر مراحل کا اعتبار کیا جائے اور جس طرح بچھو کا جو دم ہوتا ہے وہ سیدھا اس طرح اس کو ہم ٹکڑے میں تقسیم کر لیں تو پھر یہ بالکل سیدھا بن جائے گا. یہ 3 4 اور 1 2 3 4 5 نقطہ اور یہاں پر 1 اور پھر 1 2 3 اور پھر یہ 1 2 اور یہ نیچے سے اس طرح بن جائے.
تو یہاں پر بھی یہ حصے ظاہر کرنا ہے، یہ حصہ ظاہر کرنا ہے، یہ بچو نما اور یہ کلہاڑا نما اور یہ خیمہ نما، یہ حصے ظاہر کرنا ضروری ہے۔ کٹ پین کے ساتھ بھی یہی ترتیب ہے۔ البتہ یہاں پر قلم کو ہمارے پاس توقع نہیں ہوتا ہے، بس تھوڑا سا ڈھیلا رکھ دیں گے اور ریورس یہاں پر الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے، پھر یہ بنا دیں گے، پھر اس کے بعد یہ اور یہ اوپر جائیں گے اور یہ جلدی نہیں موڑیں گے اور پھر آرام آرام سے اس کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کر دیں گے اور یہ بنا دیں گے۔ بال پین کا طریقہ ہے وہ بھی اسی طرز پہ ہے، البتہ یہاں پہ اگر یہ کوشش کر دی جائے، یہ تھوڑا سا قلم کو اس طرح لمبا کر دیا جائے اس طرح اور یہ آ گیا، پھر یہاں پر یہ اور اس کے بعد اس طرح ترتیب پہ یہ جی میں پینسل کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی جو طریقہ میں بتا دیا کہ یہ ظاہر ہونے چاہیے، یہ اب یہاں پر تو ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پر کلہاڑا حصہ، کلہاڑے کی طرح جو آخری حصہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے قلم کو میں تھوڑا سا لمبا کرتا ہوں، اس طرح یہ بنا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اگر کسی کو نظر آ جائے اس طرح۔ پینسل کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، دیکھ یہ سب سے پہلے یہ اگر یہ پریکٹس کر لی جائے، پھر اس کے بعد یہ والی کر دی جائے، پھر اس کے بعد یہ، چاہے قلم کے ساتھ ہے، چاہے پینسل کے ساتھ ہے، چاہے بال پین کے ساتھ ہے، چاہے کٹ پین کے ساتھ ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ، پھر اس کے بعد یہ والا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا ثواب کی نیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔